سورہ قصص قرآن مجید کی ایک مکی صورت ہے۔ محمد اسد صاحب نے اپنی کتاب دا میسج آف دا قرآن میں اسے دا اسٹوری یا قصے یا کہانیوں کا نام دیا ہے۔ محمد اسد عقل پسند مفسر ہیں جو قرآن کی تفسیر میں منطق، تاریخی انسانی فطرت اور غور و فکر پر زور دیتے ہیں۔ وہ لفظوں کے گہرے معنی بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کی سنت یعنی طریقہ کار تاریخ میں ایک جیسی رہتی ہے۔ یہ سورت مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے تھے، آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی کہانی بیان کی گئی ہے تاکہ مشرکین کو سمجھایا جائے کہ اللہ کی مدد سچے پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی کمزور ہوں۔ مرکزی پیغام: اللہ ظالموں جیسے فرعون کو ایک حد تک موقع دیتا ہے، مگر آخر کار سچائی غالب آتی ہے۔ نبیوں کی جد و جہد ایک جیسی ہوتی ہے: دعوت، مخالفت، ہجرت اور فتح۔ حضرت موسیٰ کی کہانی نبی کریم اور مسلمانوں کے لیے تسلی اور سبق ہے۔ دنیاوی طاقت، دولت اور تکبر جیسے قارون اور فرعون عارضی ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، مگر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں ہر طرف ہیں، مگر عقل والے ہی ان سے سبق لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ: فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، طاقت کا تکبر۔ اس سورہ کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات پر مشتمل ہے۔ محمد اسد یہاں چند اہم نکات بیان کرتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کمزوروں کو زمین کا وارث بنائے۔ اسد کے نزدیک یہ ایک ابدی قانون ہے کہ ظلم کا نظام چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، آخر کار وہ اپنے ہی بوجھ سے گر جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ طور پہ ایک شخص قتل ہوا تو اسد صاحب اسے ایک انسانی لغزش کے طور پہ دیکھتے ہیں، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور اللہ سے ہدایت مانگی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہی اصل طاقت ہے۔ دوسرا نقطہ: مدین کا سفر اور اخلاقیات۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہاں انہوں نے 2 عورتوں کی مدد کی۔ اسد صاحب اس واقعے سے یہ سبق نکالتے ہیں کہ ایک سچا مومن اجنبی جگہ پر بھی اپنی اخلاقی ذمہ داری نہیں بھولتا۔ یہاں حیا اور امانت یعنی شرافت اور ایمانداری کو انسانی کردار کی بہترین بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا نقطہ: قارون کا قصہ، دولت کا فتنہ۔ سورہ کے آخر میں قارون کا ذکر ہے جو اپنی بے پناہ دولت پر فخر کرتا تھا۔ محمد اسد کی تشریح: قارون کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ہے۔ اسد صاحب کے مطابق یہ مادیت پرستی یعنی مٹیریلزم کی بدترین شکل ہے، جہاں انسان اپنی کامیابی کا سہرا اللہ کے بجائے اپنی عقل کو دیتا ہے۔ قارون کا زمین میں دھس جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دولت جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو اور انسان کو مغرور بنا دے، وہی اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ نقطہ: ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مشہور آیت 56 اس سورہ میں ہے: اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسد صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ہدایت ایک داخلی عمل ہے جو انسان کے اپنے سچی تلاش کرنے کے جذبے اور اللہ کی رحمت سے پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ: آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ سورہ کا اختتام اس اعلان پہ ہوتا ہے کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں اپنی بڑائی یعنی تکبر نہیں چاہتے،
اور نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسد کے نزدیک یہ پوری سورہ کا نچوڑ ہے، عاجزی ہی نجات کی کنجی ہے۔ خلاصہ، محمد اسد کے مطابق یہ سورہ ہمیں دو قسم کے فتنوں سے خبردار کرتی ہے۔ سیاسی فتنہ یعنی فرعون، جب انسان طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگے۔ دوسرا، معاشی فتنہ یعنی قارون، جب انسان دولت کو اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ سمجھے اور اسے اللہ کی دین نہ مانے۔